اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ درود پاک سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، ایسا عروج ملے گا، عزت ملے گی، دولت ملے گی جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو؟ پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے، اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ درود جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ اس درود کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے اور اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ اس پر درود پاک کو رات سونے سے پہلے ایک بار پڑھے، اللہ سے دعا کرے، یقین رکھے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی اور اللہ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت میں بھی لے گی اور ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس درود کو پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیں اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت اور برکتیں ملتی ہیں۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی نہ ہو۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں اور اللہ کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال، کامیاب اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ محترم ناظرین، درود پاک نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم۔ نماز ایمان کی علامت ہے اور اس کی پابندی جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم۔ نماز قیامت کے دن بندے کے لیے نور، حجت اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خصوصی رابطہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ نماز کے دوران خاص طور پر سجدے میں دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ صحیح مسلم۔ نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ نماز انسان کو اضطراب اور پریشانی میں بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک نماز تمہاری
बड़ी भारी है मगर इन पर जो आजिज़ी करने वाले हैं। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 45। मोहतरम नाज़रीन, दरूद पाक नमाज ना सिर्फ दीन का स्तून है बल्कि ये इंसान की दुनियावी और अखरी की ज़िंदगी में कामयाबी का ज़रिया है। इसकी अदायगी से गुनाह माफ़ होते हैं, दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत होती है और आखिरत में निजात का सबब बनती है। अल्लाह ताला हम सब को पाबंदी से नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं ये अमल इतना ताकतवर है कि आप जिस मुश्किल परेशानी के लिए ये वजीफ़ा करेंगे, जिस हाजत जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा करेंगे, कामयाबी गैब से आ जाएगी। रब की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएंगे। लेकिन कामिल यकीनी और इस अमल की शर्त है, जिस बंदे का ईमान कमज़ोर होता है, यकीन का अमल नहीं होता, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। ये ख़ास अमल पढ़ने से अगर आपकी रिज़्क़, दौलत, शोहरत की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं तो इससे बढ़कर आप क्या चाहते हैं। आजकल हर कामयाब इंसान की ख्वाहिश होती है कि रब्बे काबा उसको दौलत, शोहरत, इज़्ज़त से नवाज़, वो जहाँ बैठे उसकी जेब में पैसे हों और दूसरा उसको इज़्ज़त व एहतराम के साथ पुकारा जाए। अगर आप चाहते हैं कि रब्बे काबा आपको भी इज़्ज़त और दौलत शोहरत से नवाजे तो इंशाअल्लाह तो ये वजीफ़ा आप ही के लिए है। ये अमल कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता। ये वजीफ़ा करने के बाद रब्बे काबा से जो मांगा जाए मिल के रहता है। गैब से मदद आ जाती है, मुश्किलात परेशानियों के पहाड़ ख़त्म हो जाते हैं। रब्बे काबा से जो मांगो मुकद्दर के हो के रहता है और कोई मांगने वाला हो। मोहतरम नाज़रीन, क्या हम क्या करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन हमें मांगने का तरीका नहीं आता होता। दुनिया में जब किसी के सामने पैसे चाहिए हों, कर्ज़ की रकम लेनी हो तो लोगों के सामने रोते हैं, पीटते हैं, हाथ फैलाते हैं, लेकिन कभी ये देखा है कि कभी रब के सामने इतना तड़प कर सिसक कर रोते हुए मांगा है जितना लोगों की मिन्नत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दौलत, शोहरत, इज़्ज़त आ जाए, बेटी के रिश्तों में रुकावटें, बंदिशें ख़त्म हो जाएं, गैब से मदद आ जाए, मियाँ बीवी मोहब्बत की कमी, यहाँ तक कि नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, दुनिया जहान की कोई भी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये अमल आप ही के लिए है। सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, बस मांगिएगा वहीं जिसको रब्बे काबा पर यकीन होगा। मोहतरम नाज़रीन, इमाम इब्न हजर मक्की बयान करते हैं कि एक साले शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। उसने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेज दिया। साले शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा तो उसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले तो मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज़्यादा थे। जो ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब ख़त्म कर दो। चूँकि इसके दरूद बढ़ गए हैं इसीलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। नाज़रीन मोहतरम, दरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सआदतों और बरकतों के अमल है और अफजल तरीन अमाल में से एक अमल है। बुजुर्गान दीन ने दरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया और मुख्तलिफ़ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान किया गया। यहाँ इनमें से 44 बरकतें बयान की जा रही हैं। उनको सुनकर अपने दिल को मुनव्वर करें और दुरूद शरीफ पढ़कर इन बरकतों को हासिल करें। नंबर 1, जो खुश नसीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है उस पर अल्लाह ताला के फरिश्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरूद भेजते हैं। नंबर 2, दरूद शरीफ खताओं का कुफारा बन जाता है। नंबर 3, अमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। नंबर 4, दरूद शरीफ से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 5, गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नंबर 6, दरूद भेजने वाले के लिए दरूद खुद इस्तिग़फ़ार करता है। नंबर 7, उसके नामा अमाल में अजर का बहुत बड़ा सवाब लिखा जाता है जो खुद पहाड़ की मिसाल होता है। नंबर 8, दरूद पढ़ने वाले को अजर का पूरा पैमाना मिलेगा। नंबर 9, दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम अमूर के लिए काफ़ी हो जाएगा।
جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10 مصائب سے نجات مل جاتی۔ نمبر 11 درود پاک پڑھنے والے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیں گے۔ نمبر 12 اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13 درود پاک سے اللہ تعالی کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14 اللہ کے ناراضگی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15 عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملتی ہے۔ نمبر 16 میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17 حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18 قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 19 جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20 پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21 مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22 جنت میں کثیر تعداد میں حوریں بھی ملیں گی۔ نمبر 23 درود شریف پڑھنے والے کو 20 قصبہ سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24 درود شریف پڑھنے والا اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 25 درود شریف پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نمبر 26 درود شریف کے ورث سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27 اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 28 درود شریف ایک عبادت ہے۔ نمبر 29 درود شریف اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30 درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ نمبر 31 درود شریف سے غربت و فاقہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 32 زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 33 اس کے ذریعے خیر کے مقام کی تلاش کی جاتی ہے۔ نمبر 34 درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 35 درود شریف پڑھنے والا خود اور اس کی نسلیں نفع پائیں گی۔ نمبر 36 وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا ہو۔ نمبر 37 اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38 درود شریف ایک نور ہے اور اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39 نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40 درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41 خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42 درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43 درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا افضل عمل ہے۔ نمبر 44 درود شریف دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود سلام بھیجتے ہیں آپ پر، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ اس کے گھر سے محتاجی دور کر دیتے ہیں، اللہ اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں، آنے والی مصیبتیں بلائیں جو ہی وہ ٹل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی چادر تلے ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ درود پاک سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، ایسا عروج ملے گا، عزت ملے گی، دولت ملے گی جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں عزت، دولت اور کامیابی کی کوئی کمی نہ ہو، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے قدموں میں ہو، تو پھر ایک بہت ہی خاص درود پاک ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے یہ درود جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی عزت اور کامیابی لکھ دے گا جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہ ہوگا۔ اس درود کو پڑھنے سے انسان کا دل سکون پاتا ہے، اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھنے والے کو اللہ کی خصوصی رحمت ملتی ہے۔ اس درود پاک کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھیں، اللہ سے دعائیں کریں، یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی۔ اللہ کی برکات سے آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس درود کو پڑھنے سے آپ کا رزق بھی کھلے گا، عزت بھی ملے گی، ہر راستہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ اس درود کو
پڑھ کر اپنے دل کو سکون دیں اور اللہ کی بے شمار برکات سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے تو ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں یا ہم میں سے کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانی اور تنگی چلی آتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے کہ صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کے اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ درود پاک چھوٹا سا درود پاک ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھی جانے والی ایک بہت ہی محبوب دعا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بے شمار روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ کی رحمت، سکون، برکت، رزق میں اضافہ اور دعاؤں کی قبولیت اس درود کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس درود پاک کو پڑھنے سے اللہ کی خصوصی حفاظت اور برکتیں ملتی ہے۔ یہ درود آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، اللہ کی محبت اور قربت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ اس درود کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں
ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ نے کبھی نہ سوچی ہوں۔ تو یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس درود کو رات کو سونے سے پہلے ایک بار لازمی پڑھا کریں اور اس کی بے شمار برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحال، کامیاب اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ تو ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ سونے سے پہلے ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ تو آپ بھی اس عمل کو یعنی درود پاک کو لازمی پڑھا کریں۔ ناظرین اکرام، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و ثواب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے، نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود پاک دونوں جہان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ فضیلتیں برکات ہیں اس درود پاک کی، تو آپ بھی دن میں کم از کم ایک تسبیح درود پاک، درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے تمام نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔